इस वक्त ईरान अकेला है हुँ, और उसके मुकाबले में इसराइल है और इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका है। और ईरान को वो यही कह रहे हैं कि अगर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पहले हुए तनसीबात हैं कि आज नहीं तो कल ईरान से कहीं ना कहीं जो है ये गलती होगी। हुँ, गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसराइल को सबक सिखाने के लिए हुँ। इसराइल की पुष्ट पे मौजूद जो अमेरिका है उस पर डायरेक्ट अटैक करने जाएगा। तो इस वक्त ईरान के पास मुश्किल से 33-34 अरब डॉलर है हुँ, और 33-34 अरब डॉलर में 20% जो है उनके पास सोने के ज़खायर हैं। हुँ। वो इस वजह से सोने में रखते हैं क्योंकि उन्हें किसी वक्त भी उनको पाबंदियों का खतरा है, तो इस वजह से वो सोने में ज़्यादा रखते हैं, लेकिन तकरीबन 33-34 अरब। और इसराइल के पास 224 अरब डॉलर है। ओह! अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईरान-इज़राइल वॉर इस वक़्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका ने कल ऑफ़िशियली उनकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने तमाम शहरियों को इराक और ईरान में सफ़र करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का आज बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि हम अमेरिका के सामने किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे और हर मुमकिन तौर पर हम अपने मसाइल-वसाइल को देखते हुए जो है वो जंग करेंगे। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है और इसके साथ-साथ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो अमेरिका में हैं और आज अमेरिका में ऑफ़िशियली उनके लिए ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया है। हमारे साथ वकील-उर-रहमान साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे इस वक़्त जो ईरान-इज़राइल जंग है, इसमें ईरान, पाकिस्तान, इज़राइल, अमेरिका और उसके बाद सारी दुनिया। वकील साहब, बहुत इस वक़्त सूरत-ए-हाल गंभीर हो चुकी है और हमने देखा कि ईरान को बार-बार पहले अमेरिका जो है वो धमकी-अमेज़ लहजे में कहता रहा और ईरान ने बार-बार यही कहा कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा ना बने। इज़राइल ने भी हर मुमकिन कोशिश क की और कर भी रहा है कि अमेरिका जो है वो इस जंग का हिस्सा बने। ईरान की तरफ से आज बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक तो आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ये कहा है कि हम बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे। इससे वाज़ेह होता है कि ईरान जो है वो किसी मुँह पे किसी सूरत पीछे नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के अड्डों के हवाले से बात हो रही है कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से हम पर कोई हमला किया गया तो हम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएँगे। सवाल ये है कि अमेरिकी अड्डे कहाँ-कहाँ पर हैं ईरान के इर्द-गिर्द, और दूसरी तरफ जो ईरान इतना स्टैंड किए हुए है, इसके पीछे क्या वजूहात है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो ये बयान गर्दिश कर रहा है ये आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से हुँ, कि हम बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, तो मुझे याद आया कि इस तरह के बयानात जो है किसी वक्त मरहूम सद्दाम भी जो है दिया करते थे। शायद मेरी बात कुछ लोगों को बुरा लगे, हाँ, और बल्कि इराक में भी सद्दाम भी, शाम में भी, कई अफ़गानिस्तान में भी आखिरी वक्त तक जो है वो कहा जा रहा था कि अल-कायदा या तालिबान जो है ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक जो है फिर पता चला कि पूरी जो है वो मतलब वो सामने मैदान से हट गए और वो गोरिल्ला वार की तरफ गए। तो इस वक्त भी जो है वो नज़र ये आ रहा है कि ईरान जो है वो अपने जो है आवाम को और दुनिया के सामने एक अपना वो रखने के लिए हुँ, वो कह तो ये रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो कब तक सरेंडर नहीं करेंगे। इस वक्त ईरान अकेला है हुँ, और उसके मुकाबले में इसराइल है और इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका है। हुँ, और आपने अमेरिका की जो उसकी अस्करी फौजी तनसीबात की बात की। हुँ, अमेरिका की दुनिया भर में तकरीबन, यानी कुछ अमेरिका के अंदर जो है जो फौजी तनसीबात है, पेंटागन वगैरह, इसके अलावा दुनिया में तकरीबन 750 जो है कोई फौजी तनसीबात हैं, जो कुछ उनके अपने, कुछ मुस्तकिल है, कुछ आर्ज़ी और कुछ मुश्तरका है। हुँ, ये आपके यूरोप में भी मौजूद है, नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर उनकी फ़ौजी तनसीबात मौजूद है। मशरिक़ वस्ता में भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है, मिस्र में, सऊदी अरब में, हुँ, इराक में, ये उनके फ़ौजी तनसीबात मौजूद है। और जहाँ से जो है वो बराह रास्त ईरान को जो है वो निशाना बना सकता है। और ईरान को वो यही कह रहे हैं कि अगर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पहले हुए तनसीबात हैं कि आज नहीं तो कल ईरान से कहीं ना कहीं जो है ये गलती होगी। हुँ, गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसराइल को सबक सिखाने के लिए हुँ, इसराइल की पुष्ट पे मौजूद जो अमेरिका है उस पर डायरेक्ट अटैक करने जाएगा। हुँ, और जहाँ ये वो अटैक करेगा तो फिर अमेरिका जो है उसको जंग में आना पड़ेगा। इसराइल पर जो है वो कब तक जो है इस तरह बैलिस्टिक मिसाइल मतलब वो दाग सकता है, ज़ाहिर है कि इसका एक ख़ास फासला है। हुँ, लेकिन अमरीकी तनसीबात उसके बिल्कुल पड़ोस में है।
بہت آدمی بھی موجود ہیں عراق میں اور باقی اس اچھا، یہاں پر ایک وکیل صاحب اہم سوال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر کب تک جنگ لڑے گا، جنگ لڑنے کے لیے بنیادی طور پر ڈیفینس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی کتنی مضبوط ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جیسے پہلے آپ نے کہا کہ ایران اکیلا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی بیک سائڈ پر رشیا، چائنا یا دیگر اسلامی ممالک نہیں ہوں گے؟ اور اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں دونوں ممالک کی اکانومی کو، ایران کی اور اسرائیل کی اکانومی میں کتنا فرق ہے، کون مضبوط ہے زیادہ؟ دیکھیں دونوں میں ان کی معیشتوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے. ہوں، عام طور پہ جو ہے ان کے اسلحوں کی اور اس کی عسکری قوتوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی معاشی قوتوں کا موازنہ نہیں کیا جاتا. اور لمبی جنگ کے لیے آپ کو پھر مضبوط معیشت چاہیے ہوتا ہے. ہوں، ایران کی اس جنگ سے پہلے بھی معیشت کوئی اچھی نہیں تھی. ہوں، ایران کا سارا دار و مدار جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے، لیکن وہ اپنے وسائل کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. ہوں، اس کے پاس تیل ہے لیکن وہ تیل چوری چوبے بیچ سکتا ہے، ہوں، اسمگل کروا سکتا ہے، سستا بیچ سکتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. چائنا جیسا مضبوط ملک بھی ایران سے جو ہے وہ سستا تیل لیتا ہے. ہوں، کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ سنگاپور اور کہ ملیشیا، ہوں، ان ممالک کے جو ہے نا وہاں سے ری لیبلنگ کر کے یا وہ کر کے گمنام شپمنٹ بے نام شپمنٹ کے نام پر جو ہے وہاں سے تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرایا جاتا ہے. تو یہ ایک اس پر سارا دار و مدار ہے تیل پر، اور وہ بھی اس طرح. اور ان کی آبادی ایران کے مقابلے، ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ، شاید 9 جی، کروڑ سے اراؤنڈ زیادہ. 9-10 کے. اسرائیل کے 1 کروڑ ہوگی. ہوں، ایک اس پر اسرائیل کے ساتھ امریکہ، پھر یورپی ممالک، وہ ایک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہوں، اور زراعت میں جو ہے بہت آگے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایران مسلسل پابندیوں میں ہے. ہوں، یعنی وہ اپنے نہ دنیا کے ساتھ اس طرح تجارت کر سکتا ہے، نہ اپنے وسائل کو اس طرح وہ کر سکتا ہے. یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. اور اب جو ہے یعنی میں آپ کو ایک کسی ملک کی جو ہے نا مضبوط معیشت یا اس کا ایک بڑا جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ اس کے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں. ہوں، تو اس وقت ایران کے پاس مشکل سے 33-34 ارب ڈالر ہے. ہوں، اور اور اسرائیل کے پاس؟ اور 33-34 ارب ڈالر میں 20% جو ہے ان کے پاس سونے کے ذخائر ہیں. ہوں، وہ اس وجہ سے سونے میں رکھتے ہیں کیونکہ انہیں کسی وقت بھی ان کو پابندیوں کا کا سامنا خطرہ ہے، کرنا. تو اس وجہ سے وہ سونے میں زیادہ رکھتے ہیں. لیکن تقریباً 33-34 ارب. ہوں، اور اسرائیل کے پاس 224 ارب ڈالر ہے. اوہ ہیوج ڈفرینس. اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑا جو ہے فرق ہے اس میں. ہوں، آبادی کا دباؤ ان پہ کم ہے، وہ اپنے لوگوں کو جو ہے ظاہر ہے اس طرح کا بے روزگاری وہاں نہیں ہے، اس طرح کی مہنگائی نہیں ہے. ہوں، یہاں ایران میں پہلے سے وہ بھی تھی، مہنگائی بھی تھی، اور پہلے سے جو پہلے سے ہر حال. کرنسی جو ہے ان کے ایران کی کرنسی جو ہے غیر مستحکم ہے. تو یہ چیزیں تو پہلے سے چلی آ رہی تھی. اب جنگ سے جو ہے یہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے. اور لیکن اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور آج ان کے لیے آفیشیلی دہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس کو آپ کیا اس وار کے ساتھ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا رول آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس کا رول جو ہے خاص طور پہ پاک انڈیا جنگ کے بعد ہوں، اس کا رول بہت زیادہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے. ہوں، وہ صرف اسرائیل ایران کے تناظر میں کہیں نہ کہیں ایک پاکستان ایک ریلیونسی بنتی ہے، ہوں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی پورے جنوبی ایشیا کے سطح پر ایک کردار اس کا پاک انڈیا کے تناظر میں، ایک پورے ایشیا کی جو پوری سیاست ہے ہوں، پوری یہاں جو وہ ہے اس میں بھی ایک پاکستان کا اپنا ایک کردار ہے. ہوں، افغانستان کے تناظر میں، سنٹرل ایشیا، رشیا اس کے کانٹیکس میں ہوں، پھر ایک کردار جو ہے اس کا اس پہ جو مشرق وسطی ہے، عرب ممالک ہیں، ہاں، سعودی عرب میں، ترکی کے ساتھ، یہ جو ہے اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یقیناً جب وہ فیلڈ مارشل جب وہاں امریکہ میں موجود ہے تو وہاں بہت ساری باتوں میں یہ بھی بات آئے گی. ایران کی بات بھی یقیناً آئی ہوگی. ٹیرف کے معاملات، معاشی مسائل تھے، افغانستان کا ایشو ہے، رشیا کا، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی. تو اس ایشو کو اب آپ یہ جو وار ہے ایران اسرائیل کی تھمتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے یہ شروع ہوئی تو ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جیسے پاک انڈیا وار کی طرح ایک دن میکسیمم 2 دن ہوں گے، اور امریکہ پڑے گا، دنیا پڑے گی، اس میں اسلامی ممالک پڑیں گے، وائنڈ اپ ہو جائے گا. لیکن ابھی تک یہ اتنے روز گزر چکے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ ایران میں بھی شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں. تو آپ تھمتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاک انڈیا کے مقابلے میں یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لحاظ سے کہ وہاں ایک امریکہ ثالث کے طور پہ آ گیا تھا. ہاں،
اور یہاں جو ہے وہ امریکہ خود ایک فریق ہے. ہاں. اچھا اگر ثالث کے طور پہ روس آتا ہے تو روس بھی کہیں نہ کہیں اس کا ایک جھکاؤ ہے. ہوں. وہ اگرچہ فوجی، کیونکہ فوجی جو ہے جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ تو ثالث اور ہو کا سکتا استعمال کرتا ہے. اچھا پھر چائنا کا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تجارتی ایران کی طرف ایران کی طرف. جھکاؤ ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر حالات جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے حق میں جاتے ہیں پھر تو مشکل ہے کہ کوئی یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی. جہاں انہیں لگے گا کہ اب جو ہے وہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو پھر ان کے پاس کئی راستے ہیں. پاکستان بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، سعودی عرب کو وہ ایکٹیو کر سکتا ہے. وہ کردار نبھانے کے لیے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ توازن کس طرف لے آتا ہے. بہت شکریہ وکیل الرحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ وکیل الرحمان صاحب موجود تھے، اور اس وقت ایران اسرائیل وار جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن اب تک اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ پہلے کہیں ہمیں پاک انڈیا وار میں ثالث کے طور پر نظر آیا، تو یہاں پر وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ہمیں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے وکیل الرحمان آفیشیل یوٹیوب چینل. تھینک یو فار واچنگ.